السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین. آج ہم اپنا 6th لیسن کر رہے ہیں. ہم نے مخارج شروع کیے تھے اور مخارج میں ہم نے کچھ چیزیں پڑھ لی تھیں اور کچھ ہم آگے آج کنٹینیو کریں گے اور ساتھ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 11 اور 12 پہ اس کی پریکٹس کریں گے. تو مخارج میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا تھا کہ 5 مین جگہ ہیں جہاں سے تمام مخارج نکلتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں مخارج عامہ. ٹھیک ہے، مخارج عامہ یا مین مخارج، مین آرٹیکولیشن پوائنٹس. ان کو مخارج رئیسیہ بھی کہا جاتا ہے اور ان کو اصول مخارج بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ 5 مین جگہیں جو ہیں وہ کون سی ہیں؟ سب سے پہلے جوف یعنی کہ منہ اور حلق کے اندر کا خالی حصہ. اس کے بعد حلق یعنی کہ تھروٹ. اس کے بعد ہم حلق سے ہی اوپر آتے جائیں تو لسان یعنی کہ زبان یا ٹنگ، اور اس سے آپ آگے جائیں تو شفتان یعنی کہ لپس اور یا ہونٹ، الشفتان. اور آخر میں 5واں خیشوم یعنی کہ ناک کا بانسا. ٹھیک ہے، یا ناک کے اندر یہ جو نوسٹرل کا یا نیزل پیسج جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے 5 مخارج ہیں. اس میں سے ہم نے جوف پڑھ لیا تھا، جوف میں سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں. ہم نے حلق پڑھ لیا تھا، اس میں 3 مخرج ہیں اور 6 حروف ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ جوف میں ایک ہی مخرج ہے اور اس میں 3 حروف ہیں. حلق میں 3 مخرج ہیں اور 6 حروف ہیں، یعنی کہ ہر مخرج سے 2 لیٹرز نکل رہے ہیں. اور ہم نے لسان جو تیسرا بڑا مخرج ہے وہ شروع کیا تھا، اور لسان میں ہم نے کاف اور قاف کا مخرج جو ہے وہ کر لیا تھا، جو کہ زبان کے سب سے پچھلے حصے یعنی کہ اکثر لسان سے. ٹھیک ہے، تو زبان میں ہم کچھ پارٹس دیکھے تھے، ان کو ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. زبان کی جڑ ہے جس کو ہم کسی بھی حرف کو موٹا کرنے کے لیے اوپر اٹھاتے ہیں. اس کے بعد زبان کا سب سے پچھلا حصہ یا آخری حصہ جس کو اقصر لسان کہا جاتا ہے. اقصا جیسے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی حلق میں کہ سب سے دور کا علاقہ یعنی ہونٹوں سے جو سب سے دور ہے، تو یہ اقصا لسان ہے، فردسٹ پارٹ آف دا ٹنگ. ٹھیک ہے، اس کے بعد زبان کا درمیانی حصہ یعنی کہ وسط اللسان. وسط اللسان زبان کا درمیانہ حصہ یعنی کہ مڈل آف دی ٹنگ. اور پھر آگے یا اس سے آگے کا یہ جو ایریا ہے پورا، اس کو کہتے ہیں طرف اللسان یعنی کہ زبان کی نوک. طرف اللسان یا زبان کی نوک. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو زبان کی پوری سائڈز ہیں یا یہ جو باؤنڈری ہے اس کو کہتے ہیں حافہ یا زبان کی کروٹ. ٹھیک ہے، حافۃ اللسان. حافۃ اللسان کے پھر ہم نے 3 پارٹس پڑھے تھے. ایک سب سے پچھلا والا حصہ اقصا حافہ. ٹھیک ہے، اقصا کا لفظ بار بار آ رہا ہے تو آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو ایریا ہے یہ اقصا حافہ ہے، اور جو اس سے آگے کا حصہ ہے یہ ادنا حافہ ہے. ٹھیک ہے، تو اقصا حافہ ہو گیا، ادنا حافہ ہو گیا، اور یہ جو بالکل ٹپ پہ ہے، بالکل اینڈ ہے جہاں پر، وہ منتہا حافہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے زبان کے کچھ حصے پڑھے تھے. اگر آپ کو عربی میں یہ نام مشکل لگ رہے ہیں آپ آرام سے ان کو اردو میں بھی بول سکتے ہیں. زبان کی کروٹ. ٹھیک ہے، تو زبان کی کروٹ کا پچھلا حصہ، زبان کی کروٹ کا اگلا حصہ اور زبان کی کروٹ کا آخری سرا. اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ زبان سے سب سے زیادہ مخارج نکلتے ہیں. اس کے مخارج کو 2 گروپس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ایک غیر طرف یعنی زبان کی نوک کے علاوہ، یہ 5 مخارج ہیں، 7 حروف ہیں. اور طرف اللسان یعنی زبان کی نوک سے جو مخارج نکلتے ہیں وہ بھی 5 ہیں اور اس سے 11 حروف نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو ہم ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے. سب سے پہلے ہم نے اقصا لسان جو ہے اس سے ہم نے پڑھا تھا جیم اور اقصا لسان سے قاف اور کاف، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. آج ہم زبان کا جو دوسرا حصہ ہے یعنی کہ وسط اللسان، اس سے نکلنے والے مخارج کو دیکھیں گے. اقصا لسان میں قاف کا الگ مخرج ہے اور کاف کا الگ مخرج ہے، تو اقصا لسان میں 2 حروف ہیں اور 2 ہی مخرج ہیں. جبکہ وسط لسان جو ہے اس میں ہمارا مخرج ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں سے 3 حروف نکلتے ہیں. ایک ہی مخرج میں سے 3 حروف نکلتے ہیں اور وہ ہیں جیم، شین اور یا غیر مدہ. ٹھیک ہے، یعنی یا مدہ کا مخرج ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. کیا ہے یا مدہ کا مخرج؟ جی، جوف. ٹھیک ہے، جوف سے 3 حروف مدہ نکلتے ہیں، یا مدہ بھی وہیں سے نکلتا ہے. تو یا مدہ کے علاوہ جو یا ہیں وہ وسط اللسان سے یعنی کہ یا متحرک اور یا لین. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو زبان کے باقی دو مین پارٹس ہیں حافۃ اللسان اور طرف اللسان، اس کے مخارج کو ہم بعد میں دیکھیں گے. آج ہم زبان کا دوسرا حصہ یعنی کہ وسط اللسان، زبان کا درمیانی حصہ، اس کے بارے میں بات کریں گے.
تو زبان کا جو درمیانی حصہ ہے یعنی وسط اللسان، اس میں سے جیم، شین اور یا غیر مدہ ادا ہوتے ہیں، اور ان کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا درمیانی حصہ یا وسط اللسان اوپر کے تالو کے درمیانی حصے کے ساتھ، یعنی یہ زبان کا درمیانی حصہ ہے، اس کو آپ بے شک زبان کا درمیانی حصہ کہہ دیں یا وسط اللسان کہہ دیں، اور اوپر یہ تالو کے درمیانی حصے کے ساتھ لگے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی وسط اللسان مع وسط الحنک الاعلی، وسط اللسان یعنی زبان کا درمیان، مع ود وسط الحنک الاعلی، حنک الاعلی یعنی اپر پیلٹ، ٹھیک ہے؟ حنک کہتے ہیں پیلٹ کو، اعلی یعنی اوپر والا تالو، وسط اس کا درمیان، وسط الحنک الاعلی، middle of the tongue with opposing upper palate، بالمقابل اوپر کے تالو کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو یہ آسان سی بات ہے، زبان کا درمیانی حصہ جو ہے وہ اوپر کے تالو کے درمیانی حصے سے لگے گا، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو جس طرح سے بھی ایکسپلین کرنا چاہیں، لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ وسط اللسان ہے اور اوپر آپ نے تالو کے درمیان میں زبان کو لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ایک تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ تالو کے درمیان کی بات ہوئی ہے تو آپ نے بہت آگے نہیں لگانی زبان، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات آپ نے اس میں یہ یاد رکھنی ہے کہ ان لیٹرز کی صفات کے حساب سے ان میں کچھ مخرج میں تھوڑا سا فرق ہے، جس کو ہم آگے ابھی دیکھیں گے۔ یہ جو یا غیر مدہ کی بات کی ہے، تو یا غیر مدہ سے کیا مراد ہے کہ جو مد کے علاوہ یا ہے، تو اس میں حرکت والی یعنی زیر زبر پیش شد یہ والی ساری یا بھی انکلوڈ ہیں، اور یا لین یعنی یا لین ہم پڑھ چکے ہیں، یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو وہ یا لین کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یا غیر مدہ میں کون سی دو چیزیں شامل ہو جائیں گی؟ یا متحرک یعنی حرکت والی یا، اور یا لین، ٹھیک ہے؟ تو جیم شین اور یا کا جو مخرج ہے اس کا ہم تھوڑا سا کمپیریزن کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارا جیم کا مخرج ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جیم کا مخرج ہے، اور اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہ زبان کا جو درمیان والا حصہ ہے یہ اوپر بالکل تالو کے ساتھ لگا ہوا ہے، چپکا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بیچ میں آپ کو یہاں پہ کوئی بھی گیپ نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے؟ تو جیم کے مخرج کو لگاتے ہوئے آپ نے کس بات کا خیال رکھنا ہے؟ ایک تو یہ کہ آپ نے بہت آگے نہیں لگانا، اگر آپ یہاں اس ایریا میں آ جائیں گے جہاں پہ یہ نشان بنے ہوئے ہیں آواز کے نکلنے کے، تو یہ پھر اج اج ایسے ہو جائے گا، آپ نے یہاں لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو آپ کے تالو میں اگر آپ محسوس کریں کہ وہ کھردری جگہ ہے جہاں پہ رجز سی بنی ہوئی ہیں، اس سے پیچھے جہاں پہ تالو سموتھ ہو جاتا ہے وہاں رجز نہیں ہے، اج اج وہاں پہ آپ نے زبان کو لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ آگے لگائیں گے تو پھر اس میں جھ کی آواز آ جائے گی۔ تو جیم کے لیے زبان کا جو درمیانی حصہ ہے وہ تالو سے بالکل چپک جاتا ہے، اس میں گیپ نہیں رہتا، اسی لیے ہم آگے صفات میں دیکھیں گے کہ اس میں آواز بھی بند ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مخرج بند ہو جاتا ہے۔ جبکہ شین میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تالو اور اوپر کے زبان اور اوپر کے تالو کے درمیان تھوڑا سا گیپ ہے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا یہاں پر گیپ ہے، یعنی اس میں آپ نے بالکل اوپر شین کے مخرج کے لیے چپکا نہیں دینا، ورنہ شین کی آواز بند ہو جائے گی۔ جبکہ شین میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ اس کی آواز جاری رہتی ہے، اش اش، ٹھیک ہے؟ تو یہ مخرج اس کا کھلا ہے، اس کا مخرج بند نہیں ہوتا، اس میں ہوا بھی آتی ہے یعنی سانس بھی چلتا ہے اور آواز بھی چلتی ہے۔ سانس چلتا ہے مطلب یہ کہ یہاں پہ ووکل کارڈز کھلی ہوئی ہیں، اور آواز چلتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ مخرج جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیم کا مخرج بند ہے اور ساتھ ہی اس میں ووکل کارڈز بھی بند ہوتی ہیں، تو جیم میں آواز اور سانس دونوں بند ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی لیے اس میں کلکلا ہو جاتا ہے، اج اج۔ آپ کو آواز کب آئے گی؟ جب آپ مخرج سے زبان ہٹائیں گے، جب آپ مخرج پہ لگائیں گے اج تو مخرج کیونکہ بند ہے آواز نہیں آئے گی، تو جب آپ مخرج سے فوراً لگا کے ساتھ ہی آپ ہٹا لیں گے اج، تو پھر اچھل کے آواز اس کی واپس آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مخرج بند ہے، جبکہ شین کے مخرج میں آپ کو کچھ گیپ نظر آئے گا، اور یا کے مخرج میں شین کے مخرج سے بھی نسبتاً زیادہ گیپ ہے تالو اور زبان کے درمیان، ٹھیک ہے؟ یہاں پر آپ دیکھیں تو گیپ زیادہ ہے اس کی نسبت، ٹھیک ہے؟ تو جیم کے لیے آپ نے زبان کو تالو سے چپکا دینا ہے، شین کے لیے آپ نے زبان اور تالو کے درمیان تھوڑا سا گیپ چھوڑنا ہے، اور یا کے لیے آپ نے تھوڑا سا مزید گیپ چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ یا میں سانس نہیں چلتا یعنی ووکل کارڈز بند ہوں گی، لیکن آواز جو ہے وہ جاری رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایو ایو، تو اس کی آواز جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ تو یہ اس کے مخرج میں فرق ہے۔ تو مخرج کے فرق کے علاوہ مخرج کا فرق ہم نے ڈسکس کر لیا ہے کہ جیم میں جو ہے وہ
بالکل زبان جو ہے وہ چپک جائے گی، مخرج بند ہو جائے گا، جبکہ شین میں جو ہے وہ مخرج وسط اللسان تالو سے تھوڑا سا دور ہوتی ہے اور مخرج جو ہے وہ کھلا رہتا ہے، اور یا میں تھوڑا سا مزید دور ہوتی ہے اور مخرج شین کی نسبت زیادہ کھلا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی صفات کو اگر ہم دیکھیں تو جیسے میں نے بتایا کہ جیم میں آواز اور سانس دونوں بند ہو جاتی ہے. جیم میں آواز بھی بند ہو جاتی ہے، سانس بھی بند ہو جاتی ہے، اور اسی لیے اس میں قلقلہ پایا جاتا ہے کہ اس کی آواز ہمیں کیسے آتی ہے. جیسے ہی ہم مخرج پہ لگا کے ہٹا دیتے ہیں زبان کو اج اج، تو پھر اس میں اس کی آواز آتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی باریک حرف ہے، یہ تینوں ہی باریک حرف ہیں، اس میں سے کوئی بھی حرف موٹا نہیں ہے. شین میں آواز بھی جاری رہتی ہے اور سانس بھی چلتا رہتا ہے. اش اش، اگر آپ منہ کے آگے ہاتھ رکھیں گے تو آپ کو سانس بھی محسوس ہوگا، اور اگر آپ اس کی آواز کو چلائیں اش، تو اس کی آواز جاری رہتی ہے، چل رہی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ مخرج کھلا ہوا ہے، مخرج بند نہیں ہے. ٹھیک ہے، جبکہ یا میں بھی آواز تو جاری رہتی ہے، ای ای، اس کی آواز جاری رہتی ہے، لیکن اس میں سانس آپ کو محسوس نہیں ہوگا. اگر آپ منہ کے آگے ہاتھ رکھیں گے تو آپ کو سانس کھل کے باہر نکلتا ہوا اس کے ساتھ محسوس نہیں ہوگا. یہ بھی باریک حرف ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی صفات ہو. اب جو جیم ہے یہ آپ دوسرا لیٹر پڑھ رہے ہیں جس میں قلقلہ ہے. اس سے پہلے آپ نے قاف بھی پڑھا تھا جس میں قلقلہ پایا جاتا ہے. تو یہ 5 حروف ہیں، ان کا مجموعہ ہے قطب جدن. قطب جدن، ان میں پانچوں میں ہی آواز بھی بند ہو جاتی ہے اور سانس بھی بند ہو جاتا ہے. اور کیونکہ آواز بند ہوتی ہے یعنی کہ مخرج بند ہے، تو پھر آواز کیسے آتی ہے؟ جب ہم مخرج سے ہٹتے ہیں تو پھر آواز اچھل کے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے لیے آپ نے مخرج پہ لگا کے فوراً زبان کو ہٹا لینا ہے. اق اق، اسی طرح اط اب اج. ٹھیک، تو جیم میں آواز جب یہ ساکن ہوگا تو اس کی آواز اچھل کے آئے گی، متحرک میں نہیں، ساکن میں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ باتیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے. جیم کی ادائیگی میں جھ کی یا چ کی آواز نہیں آنی چاہیے. مثلا اجمعین اجمعین یا مساجد. جی جی جی، یہ جو اس میں جھ ہے اور ساتھ سانس ہے یہ نہیں چلنا چاہیے، کیونکہ جیم میں سانس جاری نہیں رہتا. اور اس میں غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم تالو کے درمیان میں نہیں لگاتے بلکہ تھوڑا سا آگے لگا دیتے ہیں، جو کھردرا ایریا ہے اس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو آپ نے تھوڑا سا پیچھے رہنا ہے تالو کے درمیان میں. اج اج، ٹھیک ہے، اج کی آواز نہ آئے. اجمعین مساجد جد، ٹھیک ہے، جد نہیں جد. اسی طرح یا میں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یا مشدد جو ہے اس میں ایو ایو، یہ جو آواز ہے نا ژ کی، جیسے یہ اردو میں ہمارا ژا لیٹر ہوتا ہے نا، ژالہ باری والا، یہ والی آواز یا میں نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی کب ہوتی ہے؟ جب ہم یا میں، جیسے ہم نے پڑھا کہ ہم نے مخرج میں گیپ چھوڑنا ہے تالو اور زبان کے درمیان، تو اگر ہم وہ گیپ نہیں چھوڑیں گے اور اس کو اوپر زیادہ لگانے کی کوشش کریں گے، جیم کے مخرج کی طرف چلے جائیں گے، تو پھر یہ ایو ایو اس طرح ہو جائے گا. تو آپ نے یہاں پہ گیپ دینا ہے، ایوہا ایوہا. ٹھیک ہے، اسی طرح النبیین نبی نبیین، اگر آپ زیادہ اوپر لگانے کی کوشش کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ نبیین، یہ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، اس طرح کی آواز صحیح نہیں. اب ہم ان حروف کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اج اج قلقلہ، جب بھی جیم ساکن ہوگا تو اس پر قلقلہ کیا جائے گا. اجروہ اجروہ. اج اجعل اجعل، ٹھیک ہے، اس کو اجعل نہیں کرنا، اس کے بیچ میں سانس شامل نہیں ہونا چاہیے. اجعل اج اجتست اجتست. جا جمیعا جمیعا. جی جبلن جبلن. جو جنودو، اب پیش ہے تو اس کو جنودو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، پیش کے لیے ہونٹ پورے گول. جو جنودو. جا جاعلن جاعلن. جی، ٹھیک ہے، اس میں بھی جھ کی آواز نہ آئے. وجیء وجیء. حمزہ پہ صرف زبر ہے، اس کو لمبا نہیں کریں گے. جو ہونٹ پورے گول. جو جوعن جوعن.
اب ہم دیکھ لیتے ہیں شین کو. شین میں آواز بھی چلتی ہے، سانس بھی چلتا ہے. جن حروف میں آواز چلتی ہے وہ جب ساکن ہوں یا شد کے ساتھ ہوں تو ان پہ تھوڑا سا ٹائم دینا ہوتا ہے، ان کو جلدی سے، یعنی جیسے یہ ہے اشرکو، تو اس میں اش، یہاں پہ تھوڑا سا ہم رکیں گے مخرج پہ. اش جب اچھے سے اس کی آواز نکل جائے گی پھر ہم نے اس سے آگے جانا ہے. اگر آپ اس کو جلدی سے پڑھتے ہیں اشرکو اشرکو تو اس کی جو صفت ہے آواز چلنے والی وہ ماری جاتی ہے. تو آپ نے ان حروف پہ جن میں آواز چلتی ہے ان پہ تھوڑا سا جب وہ ساکن ہو تو ٹائم دینا ہے. اش اشرکو اشرکو، اش اشتروا اشتروا، اش اشدد اشدد، دال بھی قلقلہ والا لیٹر ہے، اس پہ بھی آواز اچھلتی ہے. شا شفاعت شفاعت، شی شئتما، اب اس کو شئتما نہیں پڑھنا، زیر باریک رکھنی ہے، شے نہیں کہنا. شی شئتما، حمزہ ساکن ہے، اس پہ بھی آواز اچانک سے رک جاتی ہے. شئتما، ٹھیک ہے. شو شفعاء شفعاء، شا شاء شاء، شی شیبن شیبن، شو شورا شورا. ٹھیک ہے، آپ چاہیں تو ان کو آپ وقف کی طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. مثلاً جیسے یہ شفاعتن ہے، وقف میں کیا ہو جائے گا؟ شفاعہ. ٹھیک ہے. یا کو دیکھ لیتے ہیں. ای، یہ یائلین ہے. ایدیہم ایدیہم، ٹھیک ہے، اس میں بھی آواز جاری رہتی ہے لیکن ہم نے یائلین کو بہت زیادہ ٹائم نہیں دینا کہ اس کو مد کی طرح ایدیہم کر دیں، اتنا ٹائم نہیں دینا. ای بس، ٹھیک ہے. ایدیہم. ای، یہ یا مدہ ہے، اس کا مخرج جوف ہے. ٹھیک ہے، آج جو ہم نے مخرج پڑھا ہے وسط اللسان، وہ اس یا کا مخرج نہیں ہے، یہ یا مدہ ہے جو جوف سے ادا ہوتی ہے. ای ایمانن ایمانن. یا یرجعو یرجعو، ی معایش معایش، اس کو معایش نہیں کہنا، یا زیر ی. یو ینفقون ینفقون. یا آدم یا آدم. ی، اس کو بھی اکثر لوگ ای پڑھ لیتے ہیں، اس کا خیال رکھیے گا. یا زیر کے ساتھ ی، ٹھیک ہے، یا کے ساتھ یا مدہ ہے تو اس میں ی کی ساؤنڈ آئے گی، حمزہ کی نہیں. یحییہا یحییہا. یو یوق یوق. تو آج کے لیے